اسرائیل کے خلاف حماس کا جوابی ایکشن، دنیا تقسیم، کہیں اسرائیل کی حمایت، کہیں فلسطین سے یکجہتی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ نیتن یاہو کی بدلہ لینے کی دھمکی، اسرائیل کے خلاف حماس کی جوابی کارروائی کے معاملے پر دنیا منقسم ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں کہیں اسرائیل کی حمایت کی جا رہی ہے تو کہیں فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کا ملک چٹان کی طرح اسرائیل کے ساتھ ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے حماس کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سونک، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون، جرمن چانسلر اولف شولز اور اٹلی نے حماس کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تل ابیب کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دھمکی دی ہے کہ فلسطینیوں کو قیمت چکانا پڑے گی، حملے کا بدلہ لیں گے، ہم ابھی جنگ میں ہیں اور اس جنگ کو جیتیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بھرپور طاقت کا استعمال کریں گے، مشکل اور طویل جنگ ہوگی۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ وہ ایک بڑی فتح کے دہانے پر ہیں، بہت ہو چکا، انتفاضہ کی کارروائیاں ہو چکی، فلسطین کی آزادی اور ہمارے قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل ہونا چاہیے۔ روس نے اسرائیل اور فلسطین پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر سیز فائر کرے۔ چین صورتحال پر فی الحال خاموش ہے۔ ایران، یمن، شام اور افغانستان نے حماس کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے اسے مبارکباد پیش کی ہے۔ ایرانی سپر لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر یحییٰ رحیم صفوی نے حماس کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطین اور القدس کی آزادی تک وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ حماس کا حملہ فلسطینیوں کے اعتماد کا مظہر ہے۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے اسرائیل کے خلاف فلسطینی مزاحمت کو فلسطینیوں کا جائز حق قرار دے دیا۔ افغان وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے مزاحمت فلسطینیوں کا جائز حق ہے۔ شامی وزارت خارجہ نے حماس کے آپریشن کو بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کے پاس اپنا حق حاصل کرنے کا واحد راستہ ہی مزاحمت ہے۔ دمشق نے صہیونی دہشت گردی کے خلاف لڑائی کی حمایت کا بھی اعلان کیا۔ سعودی عرب، قطر اور کویت نے کہا ہے کہ حماس کا حملہ اسرائیلی کارروائیوں کا نتیجہ ہے۔ تینوں ممالک نے حملے کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد کر دی ہے۔ ترکیہ، مصر اور متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ فریقین صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ اسرائیل کے حملے اس کی نسل پرستانہ کارروائیوں اور جاری حد کا جواب ہیں۔ ترک صدر طیب اردوان نے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں پر زور دیا کہ وہ تحمل سے کام لیں اور ایسی ماندانہ کارروائیوں سے گریز کریں جس سے صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے مشرق وسطی میں تشدد میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دارالحکومت قدس شریف پر مشتمل قابل عمل اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام سے مشرق وسطی میں پائیدار امن کا قیام ممکن ہے۔ ہفتے کو اپنی ٹویٹ میں نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ مشرق وسطی میں تشدد میں اضافے پر وہ دل گرفتہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تشدد میں اضافہ مسئلہ فلسطین کو فوری حل کرنے کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ فریقین ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ انہوں نے کہا کہ 1967 سے پہلے کی سرحدوں کی بنیاد پر دارالحکومت القدس شریف پر مشتمل قابل عمل اور خود مختار فلسطینی ریاست کے دو ریاستی حل سے مشرق وسطی میں پائیدار امن کا قیام ممکن ہے۔ عرب لیگ کے سربراہ احمد ابو غیت نے غزہ میں فوجی آپریشن کے خاتمے اور جنگ بندی پر زور دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے متشدد اور انتہا پسندانہ پالیسیوں کا مسلسل نفاذ ایک ٹائم بم ہے جو خطے کو مستقبل قریب میں استحکام کے کسی بھی اہم موقع سے محروم کر رہا ہے۔ یورپی کمیشن کی صدر نے حماس کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ حزب اللہ نے ایک بیان جاری کیا کہ وہ غزہ کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور فلسطینی مزاحمتی قیادت کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ اسرائیل کے مسلسل قبضے کا فیصلہ کن رد عمل اور اسرائیل کے ساتھ معمول پر لانے کے خواہاں لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ جاپان نے حماس اور دیگر فلسطینی مسلح گروپوں کی طرف سے اسرائیلی سرزمین پر راکٹ داغنے اور سرحد پار سے حملوں کی مذمت کی ہے۔ جاپان تمام فریقوں پر زور دیتا ہے کہ وہ مزید نقصان کو روکنے کے لیے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کریں۔ نیٹو دفاعی اتحاد کے ترجمان نے کہا کہ شمالی بحر اوقیانوس کے معاہدے کی تنظیم نے حماس کے نیٹو پارٹنر اسرائیل کے خلاف حملوں کی مذمت کی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں۔